بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے میں کچھ یہ بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں انجینئر صاحب، آپ کا جو سٹائل ہے بات کرنے کا، ایک بات تو آپ کی قابل تعریف ہے جو میں نے ہمیشہ اس چیز کو فیل کیا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی مطالعہ کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بحث کرتے ہیں، اور کسی ایشو کے اوپر اختلاف رائے ہونا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو آپ کس طریقے سے لے رہے ہیں، دوسرا کس طریقے سے لے رہے ہیں، لیکن آپ نے جو مسلسل اپنا ایک انداز بنایا ہوا ہے نا، بابوں دیکھیں یہ کہتے ہیں نا اپنا لفظ مولوی، یہ مولوی بہت بڑا لفظ ہے، بڑا قابل احترام لفظ ہے، لیکن جب کسی کو حقارت سے کہیں نا کہ میں تو مولوی نہیں ہوں، تو اٹ مین کہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اس کے اوپر کیا بحث کروں، کہ پھر وہ بدتمیزی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بابا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کرتے ہیں نا، آپ تھوڑا متکبرانہ انداز میں اور بدتمیزی میں یہ نام لیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں قابل گرفت ہے۔ بہرحال آپ کی یہ تھوڑی سی ایک اصلاح ہونے والی ہے، جہاں آپ کی خوبیاں ہیں وہاں آپ کی یہ بہت بڑی ایک خامی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اس خامی کی اصلاح فرمائیں۔ لیکن جہاں آپ کو غلط فہمی ہے علمی کتابی، جو آپ نے ایک تصور بنا لیا ہے اور آپ کے دماغ میں یہ بات چھا گئی کہ جو کتاب میں ہے جو فلاں ہے، جتنی علماء کتابیں پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور جتنے مختلف تشریحات ہیں اہل حدیث احباب کے نزدیک، اہل تشریح حضرات کے نزدیک، اہل سنت میں پھر بریلوی مکتبہ فکر اور دیوبندی مکتبہ فکر، تمام تشریحات کتابوں سے ہیں۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ سارے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کو اکیلے نے قرآن پاک نہیں پڑھا اور حدیث پاک کو صرف آپ نے نہیں پڑھی، یہ ایک غلط فہمی آپ نکال دیں کہ آپ بہت بڑے علمی کتابی ہیں، سب علمی کتابی ہیں، لیکن جو گمان ہے نا علمی کتابی کا، یہ سب سے پہلے گمان شیطان اور ابلیس کو ہوا تھا، اور اس نے بھی ایک بھابے کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار اس نے نہیں کیا تھا، نہ اس وقت کیا، نہ آج تک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض اس کے بھابے کو نہ ماننے سے ناراض ہوا۔ اور پھر آپ نے ایک جگہ پہ کہا کہ بھابے تو میں ان کو کہتا ہوں تو وہ تو انبیاء ہیں، تو بابا آدم سب سے پہلے بابے تو وہ ہیں، تو جتنے انبیاء ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، تمام قابل احترام ہیں، اور پھر تمام صحابہ کرام، پھر تمام صالحین۔ تو بہرحال جو ابلیس کا جو نافرمانی ہے وہ اللہ کے انکار کے اوپر نہیں ہے، اللہ کے ایک بھابے کے انکار کے اوپر ہے، اور اس کو بھی یہی گمان تھا علمی کتابی کا۔ اور ابھی جو آیت پاک آپ نے پڑھی اور جس کے اوپر آپ نے یہ گفتگو کی، جو کہ جس کی فضیلت تو ہر کوئی جانتا ہے، کوئی بحث والی بات نہیں ہے، سورۃ فاتحہ شریف، جس کا میں نے دعا ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پسند کرتا ہے کہ میری بارگاہ میں جب میرا بندہ کھڑا ہو تو یہی پڑھے۔ پورا قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اگر نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن الحمد شریف نہیں پڑھی تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور الحمد شریف میں خاص بات کیا ہے، جو اللہ کی تعریف ہے وہ تو صرف ایک ابتدائیہ ہے، ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ جس سے بات کرنے لگے ہیں اس ہستی کی پہلے تعریف کریں، لیکن چونکہ دعا ہے تو مقصد دعا جو ہے وہ یہی آیت پاک ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ باقی تو ساری تمہید اور اس کی تشریحات آگے پیچھے ہے کہ الہی گمراہ لوگوں کی میں راستہ نہیں مانگ رہا، یا میں اس سے راستہ مانگ رہا ہوں جو روز قیامت کا مالک ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یہ تو ساری باتیں ایک توحیدی اور احترامی اور اللہ سونے کی بارگاہ میں اس کی شان کا اظہار، ایک ادب کا تقاضا ہے کہ جس سے بات کرنے لگے ہیں پہلے اس کی شان بیان کریں۔ لیکن اصل بات رب سونے سے ہم کیا کرتے ہیں، الہی مجھے سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ان لوگوں کی تشریح جب
اللہ سونے نے ارشاد فرمائی سورۃ نساء میں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، سب سے پہلے انبیاء کا نام ہے، اس کے بعد صدیقین، شہداء یعنی کہ سچی شہادت دینے والے، اور صالحین نیک اعمال کرنے والے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ سب بابے ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت یہ بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا کہ الہی مجھے سیدھی راہ دکھا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ الہی مجھے سیدھی راہ دکھا، راہ وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی راہ ہے۔ یہ تو ارشاد نہیں ہوا۔ اللہ نے پسند کیا کیا کہ میرے سے راہ مانگو، میرے ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ۔ جب اللہ ہی ہمیں بابوں کی طرف بھیجتا ہے تو آپ بابوں سے بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ بابوں سے بغاوت اختیار کریں گے تو راہ راست پہ آپ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر برصغیر پاک و ہند کی اگر بات کریں تو یہاں جو دین پھیلا ہے یہ کتابوں سے نہیں پھیلا، یہ بابوں کے صدقے ہی پھیلا ہے۔ بابے تشریف لائے یہاں، جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا۔ لیکن بہرحال جو آپ نے بھی بات کی اور جس آیت پاک آپ نے حوالہ دیا، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کا علمی کتابی کا گمنڈ غلط ہے، بابوں کے پیچھے چلنا ہے۔ بلا وہ باب صدیق اکبر کو کہہ لیں، عمر فاروق کو کہہ لیں، عثمان غنی کو کہہ لیں، صحابہ کرام کو کہیں، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی صرف صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، تو وہ کون ہیں؟ کتابیں تو نہیں ہیں، اہل بیت اطہار کتابیں تو نہیں ہیں، علمی کتابی بات تو ختم ہو گئی، بابوں کی بات ہوئی۔ تو بابوں کے پیچھے چلنے میں ہدایت ہے، کتابوں کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے۔ اگرچہ کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی تشریحات بابے ہی بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے اوپر چلنا کیسے ہے۔ تو بہرحال اب آگے دوسری بحث یہ ہے کہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ وہ بریلوی تو کہیں گے یہ بابے ہیں، دیوبندی کہیں گے یہ بابے ہیں، اہل حدیث کہیں گے ہم ان کو بابے مانتے ہیں، اہل تشریح کہیں گے ان کو بابے مانتے ہیں۔ تو میں اگلی گفتگو میں اس کے اوپر بھی آپ سے ضرور بات عرض کروں گا، بڑے احترام کے ساتھ، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی اصلاح ہو جائے یا آپ کے سننے والوں کی کوئی اصلاح ہو جائے، یا جہاں آپ کا کوئی کمپیوٹر کے اندر ایرر آیا ہوا ہے شاید وہ میری اس کوشش سے آپ کا وہ ایرر نکل جائے، اور آپ کو یہ گمنڈ جو ابلیس کو تھا کہ میں تو بہت بڑا ہوں علمی کتابی اور میں اس بابے کو سجدہ کیوں کروں، تو وہ جو آپ کا بھی پھنسا ہوا ہے شاید وہ اصلاح ہو جائے۔